آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ اور اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں یاد کرو، پھر جو دونوں میں ان 2 دنوں میں جلدی چلا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، جو تاخیر کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور جان لو بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا مسئلہ بیان فرمایا کہ حج کے دوران جمرات کی رمی بھی کرنی ہوتی ہے۔ مینا کے اندر 3 ستون کھڑے ہیں تو ان پر کنکریاں پھینکنی ہوتی ہیں، تو جو 3 دن رمی کرے 11، 12 اور 13 کو، تو بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 دن رمی فرمائی، لیکن جو 2 دن رمی کرے اور تیسرے دن رمی نہ کرے اور وہ دوسرے دن سورج غروب ہونے سے پہلے مینا سے چلا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی، اور یہ اس لیے بیان فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں میں اس مسئلے میں اختلاف تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تیسرے دن کی رمی کرنا ضروری ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، رمی کرنا تیسرے دن کی جائز ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ رمی کرنا افضل ہے تیسرے دن کی، لیکن کوئی اگر 2 دن کی کمی کرے چلا جائے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں تم اللہ سے ڈرو، اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہ کیا کرو، اور جان لو کہ تم اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ جیسے آج حج کے موسم میں تم جمع ہو، تو ویسے ہی تمہیں قیامت کے دن بھی اللہ کے پاس جمع ہونا ہے۔ اور شروع میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو گنتی کے دنوں میں۔ اس سے مراد ایام تشریق ہیں 11، 12، 13 ذی الحجہ، اور بعض نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ سے 13 کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھنا ہے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے خیموں میں، بازاروں میں تکبیر پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو اللہ کا ذکر اس کائنات کی روح ہے۔ جب تک اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا اس وقت تک یہ کائنات چلتی رہے گی۔ جب کوئی اللہ کو یاد کرنے والا نہیں رہے گا تو پھر اس کے بعد یہ کائنات فنا کر دی جائے گی۔ اللہ کا ذکر ایک تو زبان سے ہوتا ہے، زبان سے اللہ اللہ کہنا، سبحان اللہ، استغفر اللہ پڑھنا۔ دوسرا عمل سے ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے احکام کو پورا کرے، جو اللہ نے اعمال بتائے وہ اعمال پورے کرے۔ اس لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ طواف، جمرات کی رمی، اور اسی طرح مزدلفہ میں، عرفات میں، مینا میں ٹھہرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ سب کے سب اللہ کا ذکر ہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جس کی بات دنیا کی زندگی کے بارے میں آپ کو اچھی لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، اور وہ سخت جھگڑالو ہے۔ جب واپس جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اور کھیتی کو اور جانوروں کو ہلاک کرتا ہے، خراب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد سے محبت نہیں فرماتے، فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ اور جب اس سے کہا گیا کہ اللہ سے ڈر، تو اس کو غرور گناہ پر آمادہ کرتا ہے، اس کو جہنم کافی ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ان 3 آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی خصلتیں بیان فرمائی ہیں، اور ایک غلط کردار بیان فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی ایسے کچھ لوگ تھے، اور ہر دور میں ایسے ہوتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اخنس بن شریک ایک منافق تھا، تو یہ آیات اس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بارے میں نازل بھی ہوئی ہوں تو تب بھی یہ کردار سامنے آ گیا ہے، اور اس کردار کو بیان کرنے کا مقصد تو یہ ہے جن لوگوں کا یہ غلط کردار ہو اپنی اصلاح کر لیں۔ اور نمبر 2، دوسرے لوگوں کے لیے ان آیات میں نصیحت یہ ہے کہ وہ ایسے غلط کردار کے لوگوں سے متاثر نہ ہوں، ان پر اعتماد نہ کریں، بلکہ محتاط رہیں۔ تو اخنس بن شریک ایک منافق شخص تھا، حضور کے پاس آیا اور آ کر دنیا زندگی کے بارے میں بڑی باتیں کرتا تھا، ایسے حیران کن معلومات دیتا تھا کہ آپ کو اس کی باتیں اچھی لگتی تھی۔ تو ایک تو بری خصلت یہ ہے کہ آدمی چکنی چپڑی جھوٹی باتیں ایسی کرے کہ سننے والا بھی اس سے متاثر ہو جائے اور وہ
سمجھے کہ یہ بہت باکمال آدمی ہے۔ دوسری خصلت اس کے اندر یہ تھی کہ جو بات کرتا تھا اپنے دل پہ اللہ گواہ بناتا تھا کہ یا رسول اللہ میں جو بھی بات کہہ رہا ہوں اللہ گواہ ہے، میں سچی باتیں کہہ رہا ہوں، جھوٹی باتیں نہیں کہہ رہا۔ پھر کہتا ہے اللہ گواہ ہے میرے دل میں اسلام کی محبت ہے، آپ سے محبت ہے، مسلمانوں کی محبت ہے، قرآن کی محبت ہے، اور میں سچا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، قسمیں اٹھایا کرتا تھا۔ اور جو منافق ہوتا ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے۔ جو بندہ بے اعتماد ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ لوگ میری باتوں پر اعتماد نہیں کریں گے، تو اپنی بات کا اعتماد دلانے کے لیے، اپنی سچائی کا اعتماد بٹھانے کے لیے وہ قسمیں اٹھاتا ہے، بہت زیادہ جھوٹی قسمیں۔ سورہ منافقین شروع میں اللہ نے بیان فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ جب منافق آپ کے پاس آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ منافق جو شہادت دے رہے ہیں اس میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ شہادت کا معنی دل سے گواہی دینا ہوتا ہے، وہ گواہی دل سے نہیں دے رہے، صرف زبان سے کہہ رہے ہیں۔ دوسری بری خصلت بندے میں یہ ہوتی ہے بعض لوگوں میں، اور تیسری بری خصلت اس کے اندر بھی یہ تھی هو لد الخصام، وہ اچھا جھگڑالو تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہی منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ بندہ وہ ہے، مبغوض بندہ الد الخصیم، جو بہت جھگڑالو ہو۔ تو جھگڑالو بندے کو نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ جھگڑالو ہوتے ہیں، ان کا جھگڑا ہر ایک سے ہوتا ہے، والد سے جھگڑا، بھائی سے، بہن سے، بیوی سے، شوہر سے، اسی طرح دوستوں سے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، گاہک سے، دکاندار سے، بندہ ہر ایک سے جھگڑتا ہے۔ تو جس کی یہ عادت ہو، اس میں مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو اپنی عادت کو درست کرنے کی کوشش کرے، اس کی وجہ سے وہ خود بھی آدمی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی اس کے پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کے تعلقات لوگوں سے خراب ہو جاتے ہیں، معاملات خراب ہوتے ہیں، کوئی اس پر اعتماد نہیں کرتا، اس سے قریب نہیں جاتا، اس کو قریب آنے نہیں دیتا۔ تو یہ جھگڑالو طبیعت پیدا کس لیے ہوتی ہے؟ نمبر ایک ہے تو نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے، یہ بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا تکبر کی وجہ سے کہ آدمی کے اندر تکبر بہت ہوتا ہے، تو وہ ہر ایک پر آرڈر چلاتا ہے کہ اس کا آرڈر پورا نہ کرے تو وہ اسے شدید غصہ آتا ہے، لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وجہ بھی ہوتی ہے، تو اس لیے وجہ تلاش کر کے، اگر تکبر کی وجہ ہے اپنے اندر عاجزی پیدا کریں۔ سارے لوگ اللہ کے احکام بھی پورے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فوراً سب کو سزا بھی نہیں دیتے، مہلت دے دیتے ہیں۔ اور نمبر دو، جو بندہ دوسرے کو آرڈر دے، حکم دے، وہ ہر ایک کے ذمہ پورا کرنا واجب بھی نہیں ہوتا، فرض بھی نہیں ہوتا، اس لیے غصہ نہیں آنا چاہیے۔ آدمی یہ سوچ لے کہ میرے لیے اس کو آرڈر دینا یا آرڈر جاری کرنا، یہ بات اور کام کہنا، حکم دینا، یہ جائز بھی ہے یا نہیں، مناسب بھی ہے یا نہیں ہے، تو اس لیے اس کا بھی علاج کرنا چاہیے۔ اور اگلی خصلت بری بیان فرمائی وَإِذَا تَوَلَّىٰ صَعَدَ الْيُفْسِدَ فِيهَا، جب وہ زمین میں جاتا ہے، ملک میں پھرتا ہے، زمین میں چلتا پھرتا تو فساد پھیلاتا ہے، فسادی آدمی ہے، فساد پھیلاتا ہے، تخریب کاری کرتا ہے، اور مسلمانوں کے کھیتوں کو آگ لگا دیتا ہے، باغوں کو آگ لگا دیتا ہے۔ جانور کھڑے ہوتے تھے مسلمانوں کے، ان کے وہ پاؤں کاٹ دیا کرتا تھا، اونٹوں کے پاؤں کاٹ کے چلا گیا۔ تو ایسے میٹھے منافق بہت سے لوگ آج ہی پائے جاتے ہیں، جو انسان سے ہنس کر بات کرتے ہیں، بظاہر بہت تعریف کرتے ہیں اور اچھے اخلاق سے بظاہر پیش آتے ہیں، لیکن یہ سارا دھوکہ ہوتا ہے، اور دل میں وہ نفرت رکھتے ہیں، اور وہ آدمی کے پس پشت اسے نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی پہچان بھی کرنی چاہیے، صرف کسی شخص کی باتوں سے متاثر ہو کر اس کے بارے میں اچھی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں آدمی اچھی باتیں بہت زیادہ کرتا ہے، یا وہ باتیں بڑی مزیدار کرتا ہے، معلومات اس کے پاس بہت زیادہ ہیں۔ جب تک آدمی کسی کا عمل نہ دیکھے، کردار نہ دیکھے، اور عمل کی تسلی نہ ہو جائے کہ واقعی یہ عمل کے لحاظ سچا آدمی ہے، اس وقت تک اس پر کوئی اعتماد کر کے اس سے معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نصیحت ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے، اللہ اصلاح کو پسند کرتے ہیں۔ یہ اہم بات ہے۔ ہم میں سے ہی بہت سے لوگ فساد والے کام کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے والا کام، اپنی ذمہ داریاں پورا نہ کرنا، غفلت اختیار کرنا، سستی کرنا، یہ بھی فساد ہی قسم ہے۔ کسی پر ناحق ظلم و زیادتی، کسی پر زیادتی کرنا، ظلم کرنا، یہ بھی فساد ہی قسم ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اس کی آخری خصلت بری یہ ہے، جب اس کی ان باتوں پر صحابہ کرام کو اطلاع ہوئی کہ یہ باتیں بہت اچھی کرتا ہے لیکن فساد ہی پھیلاتا ہے، مسلمان نقصان بھی کرتا ہے، تو پھر وہ اس کو سمجھایا گیا کہ بھئی ایسے نہ کریں، جیسے باتیں اچھی کرتے ہیں کام بھی اچھے کیا کریں۔
تو غرور نے گناہ پہ آمادہ کیا اور اس نے کہا جی کہ میں تو ایسا ہوں ہی نہیں، آپ کون ہیں ہمیں سمجھانے والے، مجھے بتانے والے، میں تو آپ لوگوں سے زیادہ سمجھدار ہوں۔ تو ایک برے بندے خصلت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کسی بات سنتا نہیں ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو ہم میں سے ہر آدمی کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ لوگ میری جس بات پر، جس کام پر تنقید اور اعتراض کر رہے ہیں، میں نظر ثانی کروں، میں دیکھوں کہ کیا میرا وہ کام اور بات غلط تو نہیں ہے۔ اگر وہ غلط ہو، آدمی اس سے پیچھے ہٹ جائے، اس کو چھوڑ دے۔ تو بہرحال یہ منافقانہ خصلتیں تھیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، منافق کی 3 نشانی، جب یہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھوائی جائے خیانت کرتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ لڑتا ہے، جھگڑا کس سے ہو جائے تو وہ فسق و فجور و گناہ کی اور گالی کی باتیں کرتا ہے، گالی دیتا ہے۔ میں وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، خود کو مسلمان کہتا ہو، پھر بھی اس کے اندر یہ منافقانہ خصلتیں ہیں۔ کسی کے اندر اگر یہ ہوں، اسے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کسی قیمت پہ بھی یہ باتیں جائز نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔